اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب کبریا کے لیے، فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین، ولہ الکبریاء فی السماوات وہو العزیز الحکیم۔ واللہ کہ جس کا نام اول ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ ایسا علم والا، وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایسے علم والا کہ جس کے علم سے کوئی ذرہ، کوئی قطرہ سمندر کا، درختوں سے گرتا ہوا کوئی پتا بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کا لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ وکنتم امواتا، کہ سارے کے سارے تو مردہ تھے، فاحیاکم، اسی اللہ نے ہم سب کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، اتنے اختیار والا ہے کہ پھر ہمیں مارے گا، ثم یحییکم، اتنا با اختیار ہے کہ ہمیں پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے حساب کتاب دینے کے لیے۔ ربکم و رب آبائکم الاولون، میرا، آپ کا، ہمارے پچھلے تمام آباء و اجداد کا رب۔ اس اللہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا میری کیا مجال ہے اور مخلوقات کی کیا مجال ہے کہ کر سکیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سمندر ہو سیاہی کا اور اس کی مدد کے لیے سیاہی کا ایک دوسرا سمندر لایا جائے، اللہ کی تعریف و توصیف لکھنی شروع کی جائے، سیاہی کے دونوں سمندر ختم ہو جائیں، اللہ کی تعریف و توصیف نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ بیان کی جا سکتی ہے، اور ایک سمندر اور دو سمندر تو کیا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَقْلَامِ، زمین کے درختوں کے سارے قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور ایک سمندر ہو سیاہی کا جس کی مدد کے لیے سیاہی کے 7 سمندر اور لائے جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنی شروع کی جائے، قلم سارے گھس جائیں اور سیاہی کے 8 سمندر ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، تحمید و تمجید، حمد و ثنا اور کبریائی کے بعد ذکر اس ہستی اقدس و مقدس کا جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مقام پر فائز، آپ ہیں صاحب اسراء اور آپ ہیں صاحب معراج۔ آپ جیسا عزت و عظمت و شان والا اللہ نے اس کائنات میں نہ آپ سے پہلے کسی کو خلق کیا اور نہ قیامت تک کسی اور کو خلق کریں گے۔ آپ ہیں کہ جن پر
اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل فرمایا اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آپ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ حکمن فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ اور آپ ہی کی اطاعت کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرو گے تو اپنے اعمال برباد کر لو گے، تمہارے اعمال باطل اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اور آپ ہی کی ذات گرامی ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور آپ ہی کی ذات گرامی ہے کہ جن پر اللہ کے فرشتے اور مومنین درود و سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع خطبہ جمعہ کا اس حوالے سے ہے کہ ہمیں پتہ چلے اس کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے، سب سے اہم چیز اللہ کے نزدیک، اور ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، دونوں باتوں کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ آج اس پہ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ دین کی اہمیت پتہ تو چلے نا، کہ دین ہے کیا یہ بھی تو پتہ چلے، اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ہم نے عام طور پہ ہمارا یہ مسئلہ بنا ہے کہ یہ جو دین سے دوری کے اسباب ہیں نا، ان میں بہت بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ ہماری جو کہہ لیں کہ یہ دنیا کا دھن چکر اور گھن چکر ہے نا، اس کے چکر میں ہم سارے پڑے، میرے سمیت سارے ہی ہم بالکل کھبے ہوئے ہیں دنیا کے معاملات میں۔ اور یہ دھن کا معاملہ تو جو تھا ہی، اور دیگر معاملات ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے، اور ہماری کامیابی جو ہے آخرت میں بالخصوص اور اس دنیا میں بالعموم کس طریقہ سے ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے بات یہ معمولات ہے ہمارے، جس کی وجہ سے جو اہم چیز ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو غیر اہم ہے وہ ان چیزوں کو ہم نے اہمیت دینی شروع کر دی ہے۔ بعض ہمارے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ میری برادری بڑی اہم ہے، میرے لیے برادری بڑی اہم ہے، میری برادری کا کوئی بندہ جو بھی کرتا ہے نا وہ بس سیاہ کرے سفید کرے وہ میرے لیے اہم ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا اس نے کیا کیا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میری برادری کا ہے، اب میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ بندہ بھی مارا ہوا ہے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوا ہے، بس میں نے یہ زور لگانا ہے کہ میری برادری کا بندہ جو ہے نا وہ کسی طرح اس کو کچھ نہ ہو، یہ پتہ چل جائے کہ بڑا جی برادری والا بندہ ہے اور میں نے بڑا ساتھ دیا اپنی برادری کا۔ یہ ہمارے عام معمولات ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ معاملہ بن گیا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ میرا جو مال ہے نا یہ بڑا اہم ہے میرے لیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مہینے کی 3-3 لاکھ روپیہ ان کی آمدن ہے، تنخواہ لگی بندی، لیکن یقین جانیں کہ وہ کسی غریب کو 20 روپے دیتے ہوئے ان کے دل میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے مر جانا ہے۔ مال کی اتنی ہرس اور اتنی ہوس پڑ گئی ہے لوگوں کو کہ کر لو اکٹھا جمع کر لو، بس اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی مال سے محبت اتنی بڑھ گئی ہے، بس ایک ہی کام آتا ہے کہ مال کو جمع کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا اب طرز تعمیر ان کا یہ دیکھیں کہ گاڑی بناتے جاؤ اور پیارا سا گھر بنانا ہے، سونا سا گھر بنانا ہے، اچھا سا نقشہ لے کے آنا ہے،
تاکہ کم از کم محلے والوں کو تو پتہ چلے۔ کوشش ویسے یہ کرنی ہے کہ پورے شہر میں دھوم ہو، پورے شہر میں نہیں تو کم از کم یہ اگر زیادہ حیثیت اللہ نے دیا نا تو پورے علاقے میں پتہ چلے جی وہ فلاں صاحب جو ہے نا انہوں نے جو مکان بنایا ہے نا بڑا زبردست نقشہ بنایا، کمرے ہی نہیں گنے جاتے۔ میں نے ایک جگہ ہم گئے تھے پچھلے دنوں تو الہ آباد کے علاقے میں، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ جو فیکٹری ہے نا آگے رائس فیکٹری اس روڈ کے اوپر تھی، اس کے پیچھے ایک صاحب گھر بنا رہے تھے اپنے ایک بیٹے کے لیے، 3 سال ہو گئے تھے اور 1 ایکڑ میں وہ گھر بن رہا تھا بیٹے کے لیے۔ بیٹے کی عمر 12 سال، بیٹے کی عمر کتنی؟ 12 سال۔ اب وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ میں نے جب بات کی نا ان سے تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جب تک بیٹا جوان ہو نا تو اس گھر کا نقشہ پرانا ہو چکا ہوگا، تو بیٹا کہے گا کہ نہیں میں نے یہ تو حویلی ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، اب میں نے اس کو یا تو گرانا یا بیچ دینا، میں نے نہیں اس میں رہنا۔ لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، محل بنانا ہے، ہم نے محل بنانا ہے دنیا میں، آخرت کے محل کی فکر ہی کوئی نہیں ہے بالکل۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے بس وہاں تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہاں تو اپنا پورا زور لگائیں، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، ہماری اہمیتیں لوگوں نے اہم کن چیزوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ میرے بیٹے جو ہے نا باہر چلے جائیں، کسی طرح بیرون ملک چلے جائیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اب اعلیٰ تعلیم جہاں انہوں نے جا کے حاصل کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے مجھے پوچھنا ہے۔ پاکستانی تو لائف سٹائل ہی نہیں لوگوں کو پسند آ رہا، نوجوانوں کو اب دڑا دڑ باہر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ اب جن کو ہم خود بھیج دیں گے اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ اعلیٰ تعلیم والے بعد میں ہمیں پوچھیں گے، بڑی مشکل ہے بیچاروں کے لیے، انہوں نے ادھر ہی جا کے رہنا ہے، دین بھی جاتا رہنا ہے، دین بھی نہیں رہنا ہے، مال تو آ جانا ہے، ایک یہ تو ہو جانا ہے، محلے والوں کو پتہ چل جانا، رشتہ داروں کا کہ بندہ بچے اس کے نا بچے سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے ہیں یا لندن گئے ہوئے ہیں یا جاپان گئے ہوئے ہیں، یہی ہونا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب کئی لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عہدہ بڑے سے بڑا ہونا چاہیے، محلے کا BT ممبر بن گیا ہوں، اب اگلی بات میری کیا ہے، میری اہمیت کیا ہے؟ بھائی جی میں بن گیا ہوں، اگلا کام کی ہے میں کوشش کراں گا کہ میں ہوں ایسے علاقے کا چیئرمین بھی بننا ہے، یہ اہمیتیں ہیں ہماری، کیا بننا ہے؟ اب چیئرمین بن گیا جو، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی تسلی ہو گئی ہے؟ وہ اس سے آگے نہیں جائے گا، نہیں، وہ کہے گا علاقے کا ناظم بننا ہے، MPA بننا ہے۔ اور MPA صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ MNA کا سوچ رہے ہیں، MNA صاحب کا کیا سوچ رہے ہیں؟ وزیر بننے کا سوچ رہے ہیں، اور جو وزیر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ وزیر اعظم کی سوچ ہے، وزیر اعلیٰ کی سوچ ہے اس کی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، سارے انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب اگلی بات اس دنیا میں بڑا ہو کے رہنے کی طلب ہے کہ میں سب سے نمایاں ہو جاؤں، بڑا ہو جاؤں، لوگوں کو پتا چلے کہ جناب بڑی بات ہے، جناب بڑا عہدہ ہے اس کے پاس، افسر ہے بہت بڑا اور اختیار ہی بڑا ہے اس کے پاس۔ یہ ہماری سب کی جو ساری دوڑیں ہیں نا ان کاموں کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں اور اپنے ارد گرد ہم دیکھ لیں، ساری جو ہے ساری کی ساری کمائی، ہماری ساری کی ساری محنت، ہماری ساری تگ و دو اسی چکر میں ہے کہ ہم تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ساری چاہتیں کس کی ہیں؟ یہ ساری چاہتیں دنیا کے لیے، یہ ساری چاہتیں دنیا کی، اس میں دین کا کوئی حصہ ہے؟ اب دین پتہ کتنا ہے ہمارے پاس؟ اب دین کی بھی حالت ہماری سن لیں، ہم کہتے ہیں بچے کو حفظ کروانا ہے، اچھا جی حفظ کروانا ہے دینداروں کی، جو بڑے دیندار ہم بنے پھرتے ہیں نا، ہماری دینداروں کی یہ کوشش ہے کہ میرا بیٹا جو مولوی بنے۔ اب مولوی کس طرح کا بنے کہ جناب بڑی بڑی فلیکسیں ہوں اور بڑے بڑے اشتہار ہوں، ان پہ نام ہو اور بڑی لچھے دار تقریر کرنے والا ہو، دین کا کام کرنے والا نہیں، شہرت طلبی ہے، دین کے نام پہ شہرت طلب ہو گئے ہم۔ بچے کو حفظ کروانا ہے، اچھا جی حفظ کروا لیا ہے، اب 20 بچوں کو میں جانتا ہوں، حفظ کر لیا ہے، اب حفظ کرنے کے بعد بچہ بھول ہی گیا ہوا ہے،
مصلا کبھی سنایا ہی نہیں، گھر میں ماں باپ نے کبھی کہا ہی نہیں کہ بیٹے کھڑا ہونا آگے، اور پیچھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سنانا ذرا آج فلاں سپارہ، اور شروع کر دیں پہلے سے اور 30ویں تک جایا کریں گے، روزانہ ایک سپارہ سنا دیا کرو۔ نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جا کے مسیطیں ہی سنائے گا نا رمضان میں ہی، تو تب ہی بات بننی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ حفظ کس لیے کروایا ہے؟ تاکہ رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ صاحب کے بیٹے نے، ایک بیٹے نے، 2 بیٹوں نے، 3 بیٹوں نے حفظ کر لیا۔ اب حفظ کرنے کے بعد کیا ہے؟ شہرت ہو گئی ہے، بس بات ختم۔ بچہ بھول جائے اس کا کیا وبال پڑنا ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب بنا دیا ہے، ہمارے شہر میں دیکھ لیں، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھے ہیں، بن گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں۔ عالم بن گیا تو کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کا کام، دین کا کام ہی بھول گئے ہیں۔ اور اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو کس لیے؟ کس لیے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ دنیا دار اپنی جگہ پہ دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور دینداروں کا یہ حال ہے۔ مولویوں کی اولادیں، میرے ساتھ ایک صاحب تھے بڑے عالم، تو میرے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ الحمدللہ اچھا خاصا دین کا کام کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، میرا ایک بیٹا جو ہے نا وہ اسلام آباد کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور فلاں بیٹا جو ہے وہ اس نے MBBS کر لیا، اور فلاں جو ہے وہ باہر چلا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ دین پہ کس کو لگایا ہے؟ دین پہ کس کو لگایا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین تو تھکڑ سا کام ہے، دین کیا ہے؟ یہ بھی کوئی کام ہے؟ خود عالم اور اچھا خاصا دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ دین کی قدر کیا ہے، سارے بچوں کو دنیا دار بنایا ہوا۔ یہ ہم نے اہمیت سمجھی ہے اس دین کی، سمجھا ہی نہیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے کہا کہ بس ایسا ہی ہے جیسے دوسرے معاملات ہیں، یہ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، یہ دین ہے کیا؟ یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ دین ہے کیا، جس کے لیے میں آج کا جو موضوع ہے، جس کو ہم نے، جو سب سے اہم تھا، اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ دین۔ ابھی میں بتاتا ہوں، دلائل دیتا ہوں آپ۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دین۔ ہم نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی کہ جمعے کے لیے اگر آپ پہلے آتے ہیں تو کتنا ثواب ہے؟ اونٹ کی قربانی کا۔ تو کتنے لوگوں کو ثواب ملا آج اونٹ کی قربانی کا؟ اور انڈے کی قربانی کا ثواب کتنے لوگوں نے لینا آج؟ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور کچھ بھی نہیں لینا جنہوں نے، رجسٹر بند ہو چکے ہیں، ان کے یہ یقین ہے ہمارا دین پہ۔ ہماری اپنی حالت ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ 15 منٹ پہلے آ کے مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کے پہلے یہی ہوتا رہا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ یہی کرتے تھے کہ جمعے والے دن پہلے آ کے بیٹھے ہیں، آ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں تو الحمدللہ خطیب صاحب آتے ہیں تو پورا حال بھرا ہوتا ہے، یا کم از کم باہر تک جگہ۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب پہلی لائن بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اور ہم سارے سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں جب خطیب آ جاتا ہے ممبر پہ؟ رجسٹر بند کر کے چلے جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کتنے لوگوں کو کتنا حصہ مل رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ دین کی اہمیت ہے۔ ہفتے میں کتنے، ایک جمعہ آتا ہے، اور کتنا ٹائم؟ پونا گھنٹہ۔ پونا گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ دین کو ہم نے یہ اہمیت دی ہوئی ہے، اور والدین بھی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی، ہم میں سے شاید اس شہر میں کوئی بھی اتنی اوقات نہ رکھتا ہو کہ جو ہر ہفتے ایک اونٹ کی قربانی کر سکتا ہو، تو مفت میں مل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا دین پہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات پہ بھی یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ دین ہے کیا؟ کیوں اہم ہے اتنا؟ میرے محترم بھائیوں، گزارش یہ ہے، دین جو ہے یہ اس کائنات میں یا اس زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں جی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یا کبھی اس پہ تحقیق کی ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کی ہو کہ زمین پہ کتنی مخلوقات آباد ہیں؟
تفسیر ابن کثیر میں 18,000 کی تعداد لکھی گئی ہے، تب یقینی طور پہ 18,000 دریافت ہوئی ہوں گی، اور اب کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق زمین پر 86 لاکھ مخلوقات آباد ہیں۔ کتنی؟ 86 لاکھ۔ میں مخلوقات کی بات کر رہا ہوں، میں تعداد کی بات نہیں کر رہا۔ 8 ارب سے زیادہ تو انسان ہی ہیں، اور چونٹیاں ایک بندے کے حصے میں پتہ کتنی آتی ہیں؟ 25 لاکھ چونٹیاں آتی ہیں ایک بندے کے حصے، کم از کم۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، باقی مخلوقات ان کی اقسام 86 لاکھ ہیں۔ اب ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق، صرف ایک مخلوق جس کو اس زمین پر اس کائنات میں رہنے کے اصول اور ضابطے بتائے گئے، صرف ایک مخلوق۔ جن بھی ہیں، بڑی مخلوقات، ملائکہ بھی ہیں، ان میں کوئی نبی آیا ہے؟ جنوں میں نبی اور رسول کس مخلوق میں آئے ہیں؟ انسانوں میں۔ ایک مخلوق ان 86 لاکھ سے بلکہ 1 کروڑ تک تعداد جا چکی ہے دریافت شدہ مخلوقات میں۔ اس 1 کروڑ مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں، ہم انسان ہیں، جن کو اس کائنات میں رہنے کے اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں، جن کو دین کہتے ہیں۔ یہ ہے دین، اور اس کے لیے ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور اس زمین پر رہنے کے طریقے بتانے کے لیے اللہ مسلسل انبیاء کا تسلسل کے ساتھ ان کی بعثت ہوتی رہی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ تم نے زمین پہ رہنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کامیابی کس کا نام ہے، ناکامی کس کا نام ہے، اور ساری کی ساری کامیابی دین میں۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ساری کی ساری کامیابی دنیا میں ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ جب دین آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، ریشم کا کاروبار کرتے تھے۔ اب ریشم کا تاجر ڈھونڈے سے نہیں ملتا ہمیں، اور ان کا سرمایہ جو ہے، سرمایہ ان کی جو ایسٹس تھے ان کے، اس کی تقریباً کہتے ہیں 50 ارب کے قریب ان کا اب کے حساب سے سرمایہ تھا، 50 ارب۔ اب اسلام قبول کر لیا ہے، اب اس کو بڑھایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، لٹایا ہی ہے۔ ہم جیسا کوئی سیانا ہوتا ہے نا، کہتا ہے 50 ارب ہے، 50 ارب کا کروں گا 100 ارب، پھر میں لٹا دوں گا۔ ہم بڑے سیانے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پہلے ڈبل کرو، پھر میں جناب خزانے کھول دوں گا دین کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آ گیا دین میرے پاس، اللہ کا دین آ گیا ہے، اس کے لیے اب کیا ضرورت ہے، کب ضرورت ہے؟ بلال کو خریدنا ہے، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا 9 کلو سونا مانگتا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے لے، اور باقی بھی جو مانگتا ہے لے، اور بلال دے مجھے۔ ابو بکر جب لے کے نکلنے لگے نا، تو وہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں نام ہی نہیں لینا چاہتا اس کا، جس کے غلام تھے، اس نے کہا اے ابو بکر میں تو تجھے بڑا سیانا تاجر سمجھتا تھا، اے یہ کالا کلوٹا بلال، موٹے موٹے ہونٹ، یہ دیکھ، یہ تو 9 کلو سونے کے بدلے اور اتنا مال دے کے مجھے یہ لے کے جا رہا ہے مجھ سے۔ ابو بکر نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں جو ہم نے سودا کیا اللہ سے، اور ہم نے کیسے سودے کیے ہیں؟ ہم نے سودے کیے ہیں دنیا کے سارے ہی، مال ہو، شہرت ہو، عزت ہو، عہدہ ہو، بڑا سارا، بڑی ساری کوٹھی اور مال لو، یہ گاڑی لمبی ساری ہو میرے پاس، اور نعرے مارنے والوں کی پیچھے ایک تعداد ہو، اور ویلکم کرنے والے آگے کھڑے ہو، اور پھول کی پتیاں پھینکنے والے ہوں، یہ، اور پھر دین کے نام پہ وہ لٹانے والے، ہم بنانے والے، عزت بن جائے، شہرت بن جائے، مال بن جائے، بڑا نام بن جائے۔ انہوں نے نہ نام کی پرواہ کی، نہ عزت کی پرواہ کی، نہ شہرت کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ جانوں کی پرواہ کی، نہ اولادوں کی پرواہ کی۔ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ ہم نے اس کی تو قدر ہی نہیں جانی، ہم نے کچھ لگایا نہیں ہے،
ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں ہے. ماں کی گود سے کلمہ مل گیا, مجھے اذان بھی کہہ دی تھی, تکبیری بھی, اقامت بھی کہہ دی تھی, اب مجھے کیا ہے, اب میری بلا سے دین نکلتا ہے, میری زندگی سے نکلتا جائے, میرے بچوں کی زندگی میں کتنا بچے گا اور میرے پوتوں کی زندگی میں کیا حشر ہوگا, اس کا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں اس دین کی, جاتا ہے نکل جائے. میرے محترم بھائیوں, اس کائنات میں سب سے اہم چیز انبیاء نے کیا کیا ہے. اچھا جی, وہ کون سا دین تھا جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی؟ حضرت نوح علیہ السلام, وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. 950 سال. اور کیا کیا ہے 950 سال؟ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دن رات ڈبل ڈیوٹی, ڈبل بھی نہیں, ڈے اینڈ نائٹ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ قرآن کے لفظ ہیں. ڈے اینڈ نائٹ 950 سال. میں 100 سال کی بات نہیں کر رہا, 200 سال کی, 500 سال کی بات نہیں کر رہا میرے محترم بھائیو, یہ قرآن کے لفظ ہے. 950 سال نوح علیہ السلام کی محنت ہے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کے پتھر کھائے تھے, یہ کس کے لیے تھے؟ کوئی ذاتی معاملہ تھا؟ گئے تھے, نکلے تھے گھر سے, تو کس کے لیے یہ محنت کی انہوں نے؟ اسی دین کے لیے کی. ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی, ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے ماٹھی چیز دین ہے. دین جو ہے ایسے ہی, دیندار کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہے, اس کو تضحیق کے لیے بولا جاتا ہے. اندازہ لگائیں ہماری حالت یہ ہوگی. دینداری اور دیندار کے لفظ کو ہم کوئی اتنا معزز لفظ نہیں سمجھتے, یا اس کا مستعمل جو ہے, استعمال جو ہے, وہ اتنا باوقار نہیں ہم سمجھتے. سب سے اہم چیز اس کائنات میں اللہ کا دین ہے, اور سب سے اہم چیز انسانوں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, ہماری آئندہ اور قیامت تک کی نسلوں کے لیے سب سے اہم چیز اس کائنات میں اللہ کا دین, جس کی ہم قدر نہیں جانی. جنہوں نے قدر جانی انہوں نے اپنا کچھ نہیں کیا بچایا, انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا اس دین کے لیے. انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا, نہ اپنا آپ دیکھا, وہی بات, نہ مال دیکھا, نہ جان دیکھی. تو پھر قدر آئی ان کے دلوں میں, ان کی نسلوں تک آگے چلا. اب پتہ کیا صورتحال ہے, میں چونکہ جماعتوں کے ساتھ بھی چلتا ہوں, احوال بھی لیتے رہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اب اس کی صورتحال میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دین کا کام جہاں پہ نہیں ہوگا نا, کسی گھر میں نہیں ہوگا, کسی بستی میں نہیں ہوگا, وہاں بے دینی آئے گی. ہماری الحمدللہ ابھی جماعت گئی تھی, محمدی تبلیغی جماعت, کینیا میں اور یوگینڈا میں, وہاں پہ کام کر کے آئی ہے. 5700 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اور نکلیں گے تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. میں جا کے کہوں گا ہی نہیں کسی کو, تو کسی تک اسلام کی دعوت پہنچے گی؟ جا ہی نہیں سکتی. 5 6 7 لوگ گئے الحمدللہ, اپنا سارا کچھ. ایک بھائی, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کو تڑپ تھی دین کی. ان کے پاس 2 جانور تھے, 2 گائیاں, وہ دونوں کی دونوں ہی بیچ کے چلے گئے اللہ کے راستے میں. اور اللہ نے ایسا قبول کیا اس بندے کو, ایسا قبول کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے. شوکت بھائی الہ آباد کے فوت ہو گئے اللہ کے راستے میں. میں کہتا ہوں کیا خوش نصیبی ہے اس بندے کی. واپس آئے ہیں وہاں پہ, یوگینڈا میں ان کا فوڈ کلچر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے. کیلے کا آٹا, کیلے کا سالن, کیلے کی روٹی. اب وہ بیچارے ہمارے کتنا برداشت کرتے, ایک ٹائم کا کھانا کھاتے رہے ہیں. اور ان کی ویڈیوز آئی ہیں, اللہ کی قسم ہے, سامنے عیسائیوں کی تعداد, عورتیں, بچے, نوجوان, اور وہ شیخ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں سامنے, اور ان کا بعد میں دعوت بھی ہے, ان کا کھانا بھی ہے. اب وہاں پہ الحمدللہ ہمارا مرکز بھی قائم ہو رہا ہے, بڑا مرکز. سعودیہ والوں کو پتا چلا ہے کہ اس طرح آئے ہیں پاکستانی, وہ دین کی سلفی آئے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے اپنے شیوخ کو بھیجا, پھر وہ شیخ کراچی تک ہمارے بھائیوں کے ساتھ واپس آئے ہیں. یہ فوری طور پہ یہ جو بیمار تھے 2 3 لوگ, ایک ہمارے اکبر علی منصوری صاحب شیخو پورا کے ہیں,
میں نے 1-2 دن میں ان کی عیادت کے لیے بھی جانا ہے. وہ بیچارے وہ بھی شدید بیمار. میں نے ان سے فون پہ بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پتہ لے لیں، آ کے ملاقات کر جائیں، ہو سکتا ہے میری آپ کی ملاقات دوبارہ نہ ہو سکے. اتنے شدید علی. اب ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور ایک ٹائم کا ہی کھانا کھاتے تھے. کھایا نہیں جاتا تھا ان سے، کیونکہ ہمارا فوڈ کلچر، ہم نے تو روٹی کھانی ہوتی ہے، گندم کی گوشت، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ وہاں پہ اس طرح کا تھا ان کا، تو بیمار ہو گئے تو فوت ہو گیا. اللہ ان کے مغفرت فرمائے. میرے محترم بھائیو، یہ ہے بات کہ دین کی جتنی ہم اہمیت سمجھیں گے اتنا ہی ہمارے اگلی نسلوں میں یہ منتقل ہوگا. اب گزارش یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے، ہم نے اس دین کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمارا حصہ کیا ہے، کبھی سوچئے گا بیٹھ کے. میرے محترم بھائیو، اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اس دین کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی ذات کی نماز نہیں. یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، میں قرآن کے 10 پارے روز کے پڑھتا ہوں، اللہ ہمیں توفیق دے. میں جی یوں کرتا ہوں، میں یا کرتا ہوں. آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سارا کام تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. دین کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ دین کے غلبے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، دین کو آگے پھیلانے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. نہ مرد حصہ ڈال رہے ہیں، نہ عورتیں حصہ ڈال رہی ہیں. حالانکہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے مرد ہی نہیں، عورتیں بھی اس کام میں آگے آئیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہمیں اس کام کا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری کوئی ایسی جماعت ہے ہی نہیں، ہم بنانا ہی نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا معاملہ مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں، قاری صاحب آ جاتے ہیں، نماز پڑھا جاتے ہیں، چلو جی رہنے دو. کبھی انبیاء کی طرح کبھی باہر نکل کے کبھی نہیں ہم نے کسی کو کہا. ہم کہتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اگر ہم سمجھ گئے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ نے ہمیں ایک راستہ دے دیا ہے، ہم نے اس پیٹرن پہ چلنا ہے. اب کیا اس دین کے علاوہ جو اللہ نے اسلام ہمیں دین دیا ہے، کیا اللہ کوئی اور قانون، کوئی اور ضابطہ قبول کر لیں گے اس دین کے علاوہ؟ مثال کے طور پہ ہندو کہتے ہیں یا جیوش کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو یہودی ہیں، ہم تو نہیں اسلام کو ہم نہیں مانتے. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم نہیں مانتے اسلام کو، ہم نہیں آپ کے دین کو مانتے. تو یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. ساری انسانیت کے لیے یہ پیغام کہ اللہ کے ہاں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی پیٹرن، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اسلام. اب کوئی کہے کہ میں مسیحیت، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، جین مت، بدھ مت، کوئی مت تو کسی کی کوئی مت نہیں چلے گی اللہ کے ہاں. بالکل اللہ نے کسی کو کوئی قبول نہیں کرنا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے دین کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے ہاں کوئی اور اپنا دین، کوئی مذہب لے کے جائے گا تو اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اٹھا کے جہنم میں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قیامت والے دن وہ گھاٹا کھانے والوں میں جائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کا کوئی دین اور دھرم. صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ آخرت میں کام آنا ہے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.